ذمہ داری کی یہ جو بات آتی ہے نا، مرد کو مین ہوڈ کا جو مسکلینٹی کا جو کرائسس ہے نا اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے، اور یہ ہماری یہ جو ہے نا نیگیٹو ویز پرووک کرنے کے اور جو ہے نا اصولوں کو نظر انداز کر دینے کے اور اس خوبصورت رشتے کو اینمٹی میں بدلنے کے، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو جو اگر عورتیں سنجیدگی سے مردوں کی ذمہ داری کو محسوس کریں، جیسے ابھی یہ آپ اور مغیرہ بات کر رہے تھے کہ جو باہر کی زندگی وہ کتنی رتھ لیس ہے. ابھی یوکرین کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی پچھلے دونوں یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے 18 سال سے لے کے 60 سال کے مردوں کو ملک چھوڑنے سے منع کر دیا اور ان کو ہتھیار دے دیا کہ جاؤ اور مرو. خواتین گھر میں بیٹھی ہیں. کیا اس ذمہ داری کو کوئی محسوس نہیں کر رہا؟ کہاں پہ ان کو کس نے ذمہ دار کیا؟ آدھے مردوں کو اور آدھے عورتوں کو کرو نا. لیکن یہ ذمہ داری ڈال دی. تو جب ذمہ داری آنر کے ساتھ ذمہ داری آتی، مرد کو آنر زیادہ دیا گیا تو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے، تو وہ ایک درجہ زیادہ ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گا. درجہ اس پرسپیکٹو سے نا، جب رسپانسبلٹی زیادہ مل گئی، ایک باس ہے اور ایک امپلائی ہے فار ایگزامپل، کسی بھی مطلب آبویس میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا، لیکن جب ذمہ داری باس کی زیادہ ہے، اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے ساری ذمہ داری ہے امپلائی کی نہیں ہے، تو اس کا درجہ بھی اللہ اس کو زیادہ ہوتا ہے اس کی آرگنائزیشن میں. تو ان دیٹ سینس ہے رسپانسبلٹی زیادہ کے ساتھ وہ بیسکلی پریویلیج بھی تو ملے گا نا، ورنہ وہ اپنا کام نہیں کر کے دے گا نا. پریویلیج رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی گریٹر رسپیکٹ، جیسے آپ کمپیریٹیولی شروع میں بات کی تھی کہ کمپیریٹیولی گریٹر رسپیکٹ. جی، اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ مردوں کو رسپیکٹ چاہیے، عورتوں کو سیکورٹی. از دیٹ ٹرو؟ مطلب ساری بات یہیں آ کے ختم ہوتی ہے. نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. عورتوں کو بھی رسپیکٹ اگین اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئے. عورتوں کو بھی رسپیکٹ چاہیے. رسپیکٹ کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ ایک دوسرے کے وجود کے وزن کو ایکنالج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں مردوں کو گریٹر رسپیکٹ چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں چاہیے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو محبت سے زیادہ رسپیکٹ چاہیے. محبت سب کرتے ہیں، رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. ان کو ہیومن سمجھنا، ان کو انڈیویجول سمجھنا، اور اس کے لیے بالکل ہمارے دین نے کہ میں جو انقلابی آیت سمجھتی ہوں فیمنزم کے حق میں، وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، وہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جو شخصیت کی یا جو ہے انڈیویجویلٹی کی جو عزت ہے، یہ تو اللہ نے دی ہے. فیمنزم کی وجہ میں اس میں فیمنینٹی کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. فیمنینٹی کے حوالے سے، فیمنینٹی کے حوالے سے بات. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو فائنل فیو ورڈز، جو کرائسس چل رہا ہے اس وقت، عورت بھی تنگ آئی ہوئی ہے، مرد بھی برنٹ آؤٹ ہو گیا ہے کہ بس میں گیو اپ کر گیا ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر وہ گھر بھی نہیں آتا، کہتا ہے کہ جی میں جب گھر آؤں شکایتوں کا ایک پہاڑ میرے لیے تیار ہوتا ہے، تو میں باہر ہی ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. تو اس سے عورت بھی اور کڑتی ہے اور فیملی لائف بھی خراب ہو رہی ہے، دور جا رہے ہیں دونوں. تو کوئکلی اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیا کریں. میں سمجھتا ہوں علی بھائی دو چیزیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی نکاح طلاق کی بات کی ہے، تقوی کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی فیملی کے اندر دونوں میاں بیوی کے اندر دو چیزیں اگر آ جائیں نا، تو وہ ریلیشن ہمیشہ سروائیو کر سکتا ہے. قرآن مجید نے کہا پہلی چیز یہ ہے تقوی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ طلاق وغیرہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ پہلی چیز تو تقوی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ willingness to make it through. That's the point. دونوں willing ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ یوفقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان میں موافقت پیدا کر دیتے ہیں. موافقت نہ بھی ہو تو پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ایز لانگ ایز بوتھ آر ولنگ. اگر ایک بندہ ولنگ ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر ایک بندے نے یہ کہہ دیا یا مرد یا فیمیل نے، کام نہیں چلے گا، جتنا مرضی آپ لگا لیں. ایز لانگ ایز بوتھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے لے کے جانا ہے، ہم چاہے وہ بچے بھی بعض اوقات بچوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی نہیں ہم نے لے کے جانا ہے، یہ چل سکتا ہے. دوسری بات میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں ہمیں اپنے ہر بندے کو اپنی فیملی کے اندر دیکھنی چاہیے. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں قوام کے معنی میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں قوام کے مطلب کے لیے. انہوں نے کہا ایک ہے رئیس، ایک ہے کبیر، اور ایک ہے یعنی مؤدب. کبیر رئیس ہے، رئیس کا مطلب ہے لیڈر ہے گھر کا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، کوئی کانسیکوینسز نقصانات ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر لیتا ہے، لیکن جب کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ اس کو کریڈٹ دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا, خود برداشت کرتا ہے, سب کچھ خود برداشت کرتا ہے, لیکن اس کو پش کرتا ہے. ایکسیلنٹ. رئیس وہ ہوتا ہے. دوسرا ریسورسز بھی وہ پرووائڈ کرتا ہے, اس کو انیبل کرتا ہے, اس کی سکسیس ہوتی ہے, کہتا ہے یہ اس نے سکسیس حاصل کی ہے, لیکن اگر نقصان ہو تو خود اپنا رول برداشت کرتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا. تو مغیرہ ویژن بھی تو وہی دیتا ہے, ویژن بھی یہی دیتا ہے, لیڈر گھر کا ویژن بھی وہی دیتا ہے, ڈائریکشن. ہر مرد ایسا ہو سکتا ہے لیڈر؟ مطلب میں بتا رہا ہوں قوام کا مطلب وہ کیا ہے. کچھ فیمیلز پھر جج کرتی ہیں نا اپنے ہسبینڈس کو, کہتی ہیں کہ یہ تو بالکل ہی مطلب وہ ورڈ نہیں میں کہتا رہتا کہ یہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی بیسٹ سائڈز اپنی بیوی کو دکھائی نہیں کہ آپ کتنے کیپیبل. آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے نا, یعنی جیسے امام نے کثیر نے کہا نا, یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں مرد کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے. دوسرا کہا کبیر, بڑا ہے, اور میں نے کہا نا دل بڑا کرنے والی بات ہے. یو نیڈ ٹو بی بگ, آپ کو برداشت کرنی پڑے. کئی جگہوں پہ عورت زیادتی کرے گی, لیکن وہاں پہ اپنا دل بڑا کرنا ہے. یہ آپ کو اللہ نے مقام دیا, قوام کا مطلب ہے. اور تیسری چیز ہے مؤدب, تادیب کرنے والا. ہاں, کچھ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, ڈسپلن کو بھی مینٹین کرنا ہے, گھر کے اندر اس نے اپنا ایک نظام اس نے قائم کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 کام مرد کو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اب ہر بندہ اپنے اسٹریٹجیز کے اندر کس طریقے سے کر سکتا ہے, اس کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں. مغیرہ نے آنٹی بار بار ڈسپلن کا ورڈ یوز کیا ہے. آئی تھنک سم فیمیلز ول ڈس لائک دس ورڈ اور دس آئیڈیالوجی کہ کیوں مرد کیوں ڈسپلن کرے. وہ اس کا کوئی بیٹر ورڈ ہونا چاہیے, یا ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ جب وہ ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہے اور ویژن دے رہا ہے. یاد رکھیے گا ویژن ہمیشہ مرد دیتے ہیں. صحیح. جتنی خواتین بھی دے دیتی ہیں لیکن وہ ایکسیپشنل ہوتی ہیں. صحیح. نارملی فیملیز کو ویژن جو ہے وہ مرد دیا کرتے ہیں. اور جیسے بھی مغیرہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر وہ ولنگ ہے کہ ٹو میک اٹ تھرو, اگر مرد اس بات کا ولنگ ہے تو یہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے اس کی, نہ صرف بیوی میں, اس کے بچوں میں بھی. صحیح کہ ہم سب نے مل کے اس کو جو ہے ورکیبل بنانا ہے. تو اس کے لیے ہم ریلیشن شپ کے ایک بہت امپورٹنٹ اصول کو نظر انداز کر رہے ہیں, جو ہمیں سب سے پہلے ہمارا دین دیتا ہے, لیکن آج ماہرین دیتے ہیں. ایک دوسرے پہ محنت کرنے کے بجائے اپنے آپ پہ نا محنت کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے, ریلیشن شپ کے ہر سٹیپ پہ, نکاح اور طلاق کے ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے اس کو ادھر ادھر تو جانے ہی نہیں نہ دیا, اس کو اسٹریٹ اپنے ساتھ کر دیا. طلاق ہو گئی ہے, نہ خود ان کو گھر سے نکالنا ہے, نہ انہوں نے نکلنا ہے. ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کہتے ہیں وہ بچوں کی رضاعت کا مسئلے ہو گئے ہیں, اب طلاق ہو چکی ہے بچوں کو. ان کننا یؤمنن باللہ, ارے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, اگر, اور اس کو اللہ نے ایمان کا سوال بنایا ہے. تو بات ہے کہ ہم دوسروں پہ کرنے کے بجائے, جب آپ نے کہہ دیا کہ میں تو اب چل سکتا ہی نہیں ہوں, ایک دن بیٹھ کے ایک لسٹ بنا لیں. آپ کے خیال میں اس ریلیشن شپ میں آپ نے کہاں کہاں پہ فیل ہوئے تھے, نہ دکھائیے کسی کو مت دکھائیے, اپنے آپ کو دکھا لیجیے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, مردوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وی ڈنٹ ڈو آور بیسٹ. یہی وجہ ان سائڈ دیئر ہارٹ they know they have failed themselves and their spouses. یہی وجہ وہ ذرا زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں اپنی عزت کے بارے میں. جس کو پتا ہوتا ہے کہ I did my best, میں نے حوصلہ بھی دکھایا تھا, میں نے سب کچھ کیا تھا, وہ کبھی اتنا پریشان ہوتا بھی نہیں. پھر اس کو وہ قدر اللہ ما شاء و ما فعل کہہ کے تو مطمئن بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو اپنے آپ سے شرمندگی نہیں ہوتی ہے. اور پھر خاتون بھی ایسے مرد جو بڑا حوصلہ دکھا رہا ہے, ایک ٹائم آتا ہے ان کو ایکنالج کرتی ہیں کہ یس ایٹ دیٹ ٹائم میں شاید میرے سے زیادتی ہو گئی تھی. وہ اپنی مسٹیک بھی ایکنالج کرتی ہیں اور اس کی ایفرٹس کو بھی ایکنالج کرتی ہیں. اور میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ مرد جیسے اپنی بہنوں کو, بہنیں اپنا پارٹ ہے, فیملی کا پارٹ ہے, ان کی بہت سی مسٹیکس لیٹ گو بھی کرتے ہیں, ایفرٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جب وائف کی باری آئے یا وائف کی ہسبینڈ کی باری آئے وائف کے حوالے سے, تو وہ شاید اپنا نہیں سمجھتے. وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے دیر از اے وے آؤٹ, ہم ٹرائی کیے بغیر وے آؤٹ بھی لے سکتے ہیں. تو میرے خیال وائف ہسبینڈ بھی تو اپنے ہی ہے نا. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کی بات کیجیے نا, آپ نے جیسے بھی شروع میں کہا تھا کہ کہتی میرے والد, آپ نے اگر والد کو ہیومن لیول پہ دیکھیں, آپ کے والدہ سے پوچھیے ذرا والد میں کتنی خامی ہے. صحیح بات. بیٹی کے ساتھ بہنوں کے ایگزیکٹلی بہنیں یا بیٹیاں جو ہیں ان کی کتنی خامیوں کو جو ہے وہ اگین اپنی یہاں پہ انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہیومن ویکنیسز کو جگہ دیجیے. دوسری بات ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, سب سے پہلا اسٹیپ تو بات کو سمجھنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن ایک لمبا پروسیس ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے, میرے ساتھ بھی ایسی بات ہے. تو بات ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, اور جو مبلغ ہے اور جو مربی ہے اس کو تو اس حوصلے کا پتہ ہی ہے. صحیح بات, صحیح بات. جزاک اللہ خیر جی. آئی ہوپ کہ یہ عورت مارچ بھی آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھیں, سولوشن کی طرف آئیں. اور جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ ہیومن بیہیویئر کے ایشوز ہیں, ان کو خدا را کوئی ٹاکسک مسکولینٹی اور یہ نام نہ دیں.
یہ تقوی کی کمی ہے, اللہ سے دوری اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانا, یہ بیسک ہیومن ایشوز ہیں. سورہ حجرات کا مطالعہ کیا جائے, رسول اللہ کی سیرت سامنے رکھا جائے, انشاءاللہ سارے ایشوز سالو ہو سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.